نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام ماہ اگست 2023 میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں حسب معمول شریک گفتگو ہیں جناب امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے آغاز میں ہی ایسا ایک سوال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے بڑی جسے کہیں توجہ کا مرکز ہوگا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب کے اور عمران خان کے حوالے سے نا ہمارے پورے سوشل میڈیا میں کلپس وائرل بھی ہو رہے ہیں، اور مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے ڈاکٹر صاحب کا نام استعمال بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ علی رضا صاحب ہیں بہاولپور سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب نے غالباً 1995 میں عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ یہودیوں کا اعلی کار بن چکا ہے۔ یہ بات انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے عمران کی شادی ہونے پر کہی تھی۔ تنظیم اسلامی کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے کہ عمران خان اس وقت یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں؟ اور کیا ڈاکٹر صاحب کا عمران خان کے بارے میں بقیہ زندگی بھی یہی موقف تھا، یعنی یہودی ایجنٹ والا؟ نیز میں نے حقیقت ٹی وی کے ایک ویڈیو میں سنا ہے کہ جمائمہ سے شادی کے بعد عمران خان کی اینکر حسن نثار کے ہمراہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو اس ملاقات کا خلاصہ بیان کریں، براہ مہربانی تفصیلاً جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ظاہری بات ہے کہ بہت سارے سوالات ہمیں کیٹر کرنا ہوتے ہیں، تو اگر تو یہ زور اس بات پر ہے کہ تفصیلی جواب دیں تو میں کچھ اشارے کیے دیتا ہوں، اور ناظرین کی توجہ کے لیے کہ تنظیم اسلامی میں میری اپنی شمولیت ہوئی تھی 1998 میں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خطاب کا حوالہ علی رضا صاحب نے دیا 1995 کا، اور اس کے بعد کی بھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ خطابات میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ اب وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ تو ہے، اسی کے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب خطابات جمعہ دیا کرتے تھے لاہور میں اکثر، تو وہ ہمارا جو ماہانہ میثاق پرچہ ہے اس میں اس کی تحریر شکل میں وہ چھپ بھی جایا کرتا تھا، اور آج بھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آج بھی موجود ہے، اور وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا کیا علی رضا صاحب نے سوال کر لیا، کیونکہ دائیں بائیں سے سوالات اکثر و بیشتر آتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور ہمارے تنظیم کے کچھ ساتھی بھی ہمارے ساتھ ذمہ داران بھی شامل تھے، اس وقت میں بہت سارے سوالات اٹھے تھے۔ اچھا، یہ جو بات آئی کہ یہودی ایجنٹ اور یہودی اعلی کار اور یہ اور وہ، یہ الفاظ ایگزیکٹلی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات میں نہیں ملتے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الفاظ جیسا آپ نے بھی انٹرو میں بیان فرمایا کہ بعض سیاسی جماعتوں نے مخالفت کے اظہار کے لیے استعمال کیے، اور سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مونیٹائزیشن کا دور ہے، کسی کا بھی کلپ اٹھا لیا جائے، جو چاہیں اس پر ٹیگ لگا دیں، جو چاہیں اس پر آپ ہیڈنگ لگا دیں پروموشن کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلپس کو اٹھایا جانا اور اپنی مرضی کے کلپس لگایا جانا، بلکہ اپنی مرضی کے ہیڈنگ لگایا جانا، اور آگے بڑھ کر سیاق و سباق کے بغیر ادھر ادھر سے پک اینڈ چوز کر کے، یہ ماضی میں ہمارے اسلاف اور علماء اور بزرگوں کی تحریروں کے ساتھ لوگوں نے کیا، آج کل میڈیا پر ایڈیٹنگ کے ذریعے کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹائٹل کہ یہودی ایجنٹ، یہودی اہل کار، یہ اس وقت ہمارے کچھ سیاسی لوگوں نے تو اپنی مخالفت کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ ہاں، جہاں تک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خطاب کا حوالہ علی رضا صاحب نے دیا، غالباً جون 1995 کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جب عمران خان صاحب کی شادی کا معاملہ پیش آیا تو یقیناً ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس میں گفتگو بھی فرمائی، اور اس بات کا اظہار تو کیا کہ جس قدر تیزی کے ساتھ یہ معاملہ سیٹ ہوا، اور عمران خان کو الفاظ ہے ڈاکٹر صاحب کے کہ جس تیزی سے پاکستان سے جانا پڑا، اور پھر یہ جمائمہ سے ان کی جو ہے وہ شادی کا معاملہ پیش آیا، تو یہ کوشچن مارک اپنی جگہ ضرور ہے۔ البتہ اسی خطاب میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ بہرحال عمران خان نے اس پاکستان کو 1992 کا ورلڈ کپ بھی لا کر دیا، کیپٹنشپ ان کی تھی، پھر بعد میں کچھ سوشل ویلفیئر کے کام جیسے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی بات ہے، اسی طریقے پر اسی دور میں عمران خان نے کچھ ایسے آپ کہیے کہ گفتگو کی کہ جس سے اسلام کے ساتھ وابستگی، یا جس کو آج دنیا مسلم فنڈامنٹلزم کہتی ہے، اس الفاظ کا اظہار بھی ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام دشمنی میں مبتلا ہیں، ایسے لوگ تو ان کو کھلتے ہیں، اور اگر علماء کی بات لوگ نہیں سن رہے، لیکن اگر کرکٹ کا ورلڈ کپ لا کر قوم کو دینے والا شخص، سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والا،
آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، جدید تعلیم یافتہ اور مغرب میں رہا ہوا پلا بڑا ہوا، وہ اگر اسلام کی باتیں کرنا شروع کر دے تو کہیں لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، تو عین ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پیچھے کچھ سازشوں کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو وہ اچک لینے کی کوشش کرے۔ اور اسی خطاب میں جو 95 کا ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ بہرحال اس سے شادی کی ہے تو ہم دعا کریں گے کہ شادی کامیاب ہو جائے، جو کہ بعد میں نہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدشات کا بھی ذکر کیا اس خطاب کے اندر، اور دعاؤں کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ بھئی شادی ہی کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ البتہ یہ ایک خطاب نہیں ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ کلام کیا ہو، بعد کے اور بھی خطابات ہیں۔ اگر یہ بات ہو رہی ہے 1995 کی، تو 1996 کے دور میں بھی ڈاکٹر صاحب نے اگست کے مہینے میں بھی، اکتوبر کے مہینے میں بھی، جون میں بھی مختلف خطابات میں مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ مثلا اگر انہوں نے تحریک انصاف قائم کی اور انصاف کے حوالے سے انہوں نے کلام کیا، تو انصاف کے مقابلے میں بہتر لفظ جو دین عطا کرتا ہے وہ عدل ہے، اور اسلام جو عدل اجتماعی عطا کرتا ہے اس میں معاشرت کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی اور اجتماعی معاملات زندگی کے لیے بھی عدل کا تصور موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمائے کہ اگر یہ انصاف کی اور عدل کی، جسٹس کی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پورا تصور اپنا سامنے رکھیں۔ اسی طریقے پر ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ بڑی سخت بات کہی ہے کہ جو اس وقت عالمی مہاجن کا معاملہ ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کتنا اسلام ہے، جو اس اسلام کے نظام عدل کی بات کر رہے ہیں، چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں کتنا اسلام ہے بجا، اور یہ بات آج بھی ہم کہیں گے اور ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں کہتے رہے۔ اسی طریقے پر ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ جب یہ عدل کی اگر بات کر رہے ہیں تو سود کے نظام کی مخالفت نہ کرنا، اور جو بدترین جاگیرداری کا نظام ہے اس کی مخالفت نہ کرنا، یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے۔ تو یعنی ایک طرف اگر نکاح کا معاملہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے نکاح یہ کہا کہ زنا تو نہیں کر رہا معاذ اللہ، اور دوسری بات ہے کہ دعاؤں کا بھی ذکر کیا اور خدشات کا بھی اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری طرف اگر انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی، اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہینری کسنجر جیسے لوگوں نے شادی میں شرکت کی ہو تو یہ سوالات تو جنم لیتے ہیں، اس سب کے باوجود خدشات کا بھی ڈاکٹر صاحب نے اظہار کیا اور دعا بھی کی ہے، اور بعد میں یہ ذکر کیا کہ اگر ایک تحریک انصاف کے نام سے پارٹی بنائی ہے تو اپنا پورا منشور سامنے رکھے، اور اگر اسلام کا نام لیتے تو زندگی میں بھی اسلام نظر آئے، اور اسلام کے عدل کی اگر بات کرتے تو جاگیرداری کی مخالفت ہونی چاہیے اور سود کی مخالفت ہونی چاہیے۔ یعنی وہ جو بات ہے نا الدین النصیحہ والی بات کہ دین نصح و خیر خواہی کے جذبے کا نام ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ خطابات جمعہ میں اگر سیاسی تبصرے بھی کیا کرتے تھے اور افراد کا ذکر کرتے تھے تو مقصد یہی ہمارا بھی ہے اور ان کا بھی ہوا کرتا تھا کہ عدل کی بات کی جائے، نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بات کی جائے، کہیں ملک کی سالمیت کو کسی پہلو کے اعتبار سے خدشات لاحق ہوں اس کا تذکرہ کیا جائے، اور اس کی اصلاح کے لیے جو کوشش کی جا سکتی ہے اس پر متوجہ کیا جائے۔ آج بھی تنظیم اسلامی کا موقف یہی ہے۔ میں ایک چیز عرض کروں، جی ایک تو آپ نے فرمایا نا کہ جون 1995 یہ میں تھوڑی وضاحت کر دوں، موجود ہونے سے مراد ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ میری شمولیت تنظیم اسلامی میں 1998 کی ہے، تو محترم آصف حمید صاحب کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بھی ہیں، تو جب سے انہوں نے ہوش سنبھالے تنظیم اسلامی میں ہیں تو کچھ ماضی کی یادیں یہ بھی تازہ کروا دیں گے۔ سارے پروگرامز جو یہ ہوئے ہیں خطابات جمعہ، اس میں شریک بھی تھا اور ریکارڈنگ بھی میرے ذمہ ہی تھی۔ تو 1995 کا تو ڈاکٹر صاحب کا پورا خطاب ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے سانحہ عمران خان۔ اچھا، سانحہ کا لفظ استعمال کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ اس کے بعد جون 1996 میں ڈاکٹر صاحب نے، جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو انصاف کا ذکر کر رہی ہے وہ جو ہے وہ صرف ایک مغربی طرح کا انصاف ہے، اصل میں تو عدل کی بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگست 1996 میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ عمران خان جسے بیرونی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے جب تحریک انصاف سامنے آئی اور اس کے جو مقاصد سامنے آئے، جو لوگ اس میں شامل ہوئے، لیکن باہر انہوں نے یہاں پر یہ اگست 1996 میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ جسے بیرونی سرپرستی بھی حاصل، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی شادی میں ہینری کسنجر بھی شریک ہو، یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک کوسچن مارک دیا ہے۔ پھر ایک اور جو بیان ڈاکٹر صاحب کا اکتوبر 1996 کا ہے، اس میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے صفحہ نمبر 7 میثاق، دوسری طرف عمران خان ہے جنہیں اس وقت عالمی مہاجن کے اعلی کار کی حیثیت حاصل ہے، وہ محض ایک مبہم سے انصاف کا نام لے رہے ہیں اور سودی معیشت اور جاگیرداری نظام کے سلسلے میں مسلسل خاموش ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ، چونکہ میں اس میں موجود رہا اور انہوں نے جو ذکر کیا نا کہ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی میں اس میں تھا موجود، اور حسن نثار بھی تھے اور عمران خان بھی آئے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے ہر ایک سے حسن ظن رکھا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، حتیٰ کہ مشرف سے بھی حسن ظن رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں کس نے کیا کیا وہ سب کے سامنے، اور ان کو حسن ظن رکھتے ہوئے ان سے اب نواز شریف کے بارے میں کہا کہ آپ امیر المومنین بن سکتے ہیں، 2/3 میجورٹی لے کے آئے ہیں،
یہ الفاظ استعمال کیے. شریعت کے بالادستی کی بات کریں, سود کے خلاف جو ہے وہ کب کریں. اب دیکھیں انہوں نے کیا اس کے بعد کیا, اس میں یو ٹرن لیے اور جو بھی وعدے کر کے بھی خلاف ورزیاں کی. تو ڈاکٹر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے حسن ظن رکھا ہے, اور جو حدیث ہے دین و نصیحہ, دین تو نامی خیر خائی کا, خیر خائی کی بنیاد پر ہر ایک کو جو ہے دین کی دعوت بھی دی اور مشورے بھی دیے, اچھے مشورے بھی دیے, اور جہاں قابل تنقید پہلو تھا اس کے اوپر تنقید بھی انہوں نے فرمائی. اور یہی اصولی بات ہے جو قرآن کہتے ہیں, یہ اصول ہم بار بار بیان کرتے ہیں, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو مسئلہ فرد عمران خان کا نہیں ہے, مسئلہ اصولی ہے. اگر کہیں قابل تنقید پہلو آئے گا تو دین کا تقاضا ہے کہ تنقید کی جائے, لیکن تنقید کرنے کا انداز شائستہ ہونا چاہیے. اور کہیں اگر حسن ظن کے امکانات ہو تو بندہ مومن اچھا گمان رکھتا ہے, اور کہیں اگر کہیں سے کوئی خیر کا پہلو نظر آئے, اس خیر کے اس پہلو کو تو اپریشیٹ کیا جائے. اور اچھے مشورے ڈاکٹر اسرار صاحب دیا کرتے تھے. تو مسئلہ یہ کہ بعض مرتبہ ہمارے بعض ویورز یا ہم سے محبت کرنے والے بھی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کبھی آپ محبت میں ایک طرف جھک جاتے ہیں, کبھی نہیں. بات محبت کی یا مخالفت کی نہیں, بات اصول کی ہے. کبھی ریاست مدینہ کے الفاظ اگر استعمال کر لیے, ہم نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے, لیکن آئیے رسول اللہ علیہ السلام نے جو ریاست قائم کی تھی وہ کیا تھی, رسول اللہ نے علیہ السلام نے کیا اصول عطا کیے تھے, اسلام کا عدل اجتماعی کیا ہے. ہم نے پورے پاکستان میں سیمینار کیے, اور اس حوالے سے پہلے بھی ہماری سیریز کے اندر ہم کلام کر چکے ہیں. تو مسئلہ فرد واحد کی ذات کا نہیں ہے, مسئلہ اصول کا ہے. اگر خیر حسن ظن کہیں پہلو اس کا امکان ہے, اس کا تذکرہ کریں گے, اور قابل تنقید قابل گرفت بات ہوگی اس کا تذکرہ کریں گے. اور ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کی شریعت اس زمین پر نافذ ہو, چاہے کوئی بھی کرے, چاہے کوئی بھی کرے, شریعت نافذ کر دے. چاہے وہ مشرف کے ہاتھوں ہو جاتا, ضیاء الحق کے ہاتھوں ہو جاتا, نواز شریف کے ہاتھوں ہو جاتا, عمران خان کے ہاتھوں ہو جاتا. نہیں, اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کا اپنا چوائس کا معاملہ ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, سورہ حج کے آیت 41 میں حکمرانوں کے تعلق سے آخر میں اللہ فرماتا ہے سارے معاملات تو اللہ کی طرف لوٹیں گے. تو ہم ایک دائی کی حیثیت میں, اب سوال تھا نا کہ تنظیم اسلامی کا موقف کیا ہے, آج بھی یہ موقف ہے بھائی, اگر کوئی شریعت نافذ کرنے کی طرف پیش رفت کرنا شروع کر دے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, مشورے دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر شریعت کی خلاف ورزی کی بات تو پورا دین پریزنٹ نہ کیا جائے, اور مبہم سی بات رکھی جائے, پورے دین کی بات نہ رکھی جائے, شریعت کا نفاذ سے دور کی بات, اس کے خلاف قانون سازی کی جائے. چاہے آج کی حکومت کر رہی ہے ہم مخالفت کریں گے, اور اگر شر کی بجائے خیر کی طرف پیش قدمی ہوگی ہم حمایت کریں گے. اچھا, اس میں یہ تاثر لوگوں کے ذہنوں میں جو آ جاتا ہے, اور یہ پہلے بھی تھا, میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساری بات سب سے زیادہ زندگی میں نے گزاری الحمدللہ, آخری وقت تک ساتھ رہا. تو ڈاکٹر صاحب کے بھی جب بیانات آتے تھے سیاسی نوعیت کے, تو بعض اوقات کسی کی تحسین ہوتی تھی, کسی پہ تنقید ہوتی تھی. جی. اچھا, اب عوام اتنی سادہ ہے, میں کہوں گا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی تحسین کریں تو گویا آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے, اور ان کی پوری باتوں سے ان کی پوری بات سے ہو گیا, اور کسی کی تنقید کی تو گویا آپ اس کے بالکل مخالف ہو گئے, اور اس کی اچھی باتوں کو بھی آپ نے گویا کہ رد کر دیں. تو یہ چیز ہمیں بہرحال کلیئر کرنی ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں, بحیثیت مسلمان ہم خیر خواہی کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے. اور اس حدیث کا پورا حاصل کیا ہے, یہ جو خیر خواہی ہے, وفاداری کس کے ساتھ, للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم, اللہ اس کے رسول علیہ السلام, اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری, مسلمانوں کے ائمہ اولاً حکمراں پہ ذمہ داران آئیں گے, اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ. جزاک اللہ. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ضرورت تھی, اور بہرحال لیکن صاحب علی زہر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کو سوال کو ریز کیا. یعنی اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ کیونکہ سوال آیا تو ہم نے جواب دیا. یعنی ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ بعض باتوں کو جن کو شاید کبھی کھولنے کی ضرورت نہ ہو ہم خود کھولیں, لیکن اگر سوال آتا ہے تو اس کا جواب دینا ہمارا فرض بنتا ہے. اس فورم پر آج یہ سوال آیا, ہم نے جواب پیش کیا. انڈیویجولی بہت سارے علاقوں میں پاکستان کے جانا ہوتا ہے, اس نوعیت کے سوالات کبھی ہمارے رفقائے تنظیم کے درمیان میں آتے ہیں, کبھی احباب کی طرف سے آتے ہیں, تو یہ موقف وہاں پر جاتا ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو آصف حمید صاحب نے کچھ کوٹیشن سنائی ہیں وہ اسی دور کے میثاق کے پرچے, اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے نا. بانی تنظیم اسلامی کے خطابات جمعہ, ہاں صفحہ قرطاس پر جب آئیں گے تو تحریر کے تقاضے پورے ہوتے ہیں, وہ تحریریں اب بھی اویلیبل ہیں, وہ ہم نے اپنے رفقائے تنظیم تک بھی پہنچانے کی کوشش. میرا یہ خیال ہے, میرا گمان یہ ہے کہ اس میں بہت سو کی آڈیو بھی موجود ہوگی. بالکل ظاہری بات ہے, یہ آپ کا سیکشن رہا تو میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں علی رضا صاحب کا کہ ان کے اس سوال کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ابہامات اگر ہمارے متعلق ہیں تو انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. اچھا, یہ اس میں ایک ضمنی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا. دیکھیے, وہ بہت سے لوگ کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تنظیم اسلامی پرو پی ٹی آئی ہو چکی ہوئی ہے. یہ خیال درست ہے, غلط ہے, بالکل غلط ہے, تھوڑا سا غلط ہے, کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک بالکل غلط ہے یہ. دیکھیے اصولی بات کیا ہے, یہ ہم نے, مجھے یاد آیا ہمارے شاید 17واں 18واں پروگرام یہ ہے, ہم 1 برس سے اوپر ہو گئے پروگرام, بلکہ 1.5 برس ہو جائے گا تقریباً. ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں,
اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو ہم امیر سے ملاقات کا پروگرام ہے، بعد میں اس کا ٹرانسکرپشن بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور اب وہ ایف اے کیوز کی صورت میں تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی آنا شروع ہو ٹھیک گیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی تھی کہ ہم اگر جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات بیان فرمائی کہ اگر ہم کسی حق میں بات کریں تو ہم پرو ہو جاتے ہیں، وہ بھائی اگر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایٹمی صلاحیت کی طرف پیش قدمی کا معاملہ ہوا یا قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا معاملہ ہوا، اور ہم اگر ذوالفقار علی بھٹو کی تحسین کریں گے تو کیا یہ مطلب یہ لیا جائے گا کہ ساری پیپلز پارٹی اور ساری پیپلز پارٹی کی ہر بات کی تحسین ہو رہی، اور ہم زرداری صاحب سے بھی اور بلاول بھٹو سے بھی اور بے نظیر محترمہ سے بھی ہر ایک سے پورا اتفاق کریں؟ قطعاً نہیں۔ اسی طریقے پر اگر آج ماضی قریب میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی ہم جو ہے وہ سود کے خاتمے کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں، اور ہم نے نیشنل بینک کی اسٹیٹ بینک کی اپیل واپس لے لی جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھی، تو ہم نے تحسین کی۔ اس کا یہ قطعاً مطلب تو نہیں کہ ہم نون لیگ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ اگر عمران خان نے کبھی کہا کہ میں امریکہ سے نجات حاصل کرنی چاہیے تو ہم نے تحسین کی، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عمران خان صاحب کی ساری باتوں سے ہمیں اتفاق ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ تنظیم اسلامی کا تو منہج کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ انتخابی سیاست کے راستے کے ذریعے یہ بگڑا ہوا فرسودہ نظام بدل نہیں سکتا۔ ہم تو تحریک اور انقلاب کے ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہمیں یقین ہے، اور یہ یقین اب پاکستانی قوم کو بھی ہونے لگ گیا ہے، ہو گیا ہے، اور 75 برس سے اوپر کی تاریخ بتا بھی رہی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، پچھلے چند دنوں کے اندر 2 سے 3 دن میں 54 بل پاس ہو گئے، یعنی اتنی تو سانسیں لینے ظاہر بات ہے، سارے اجتماعی طور پر اگر لوگوں کو کہیں تو مشکل ہے، اور دھڑا دھڑ قانون بن رہے ہیں، لیکن اللہ کی شریعت کے ایک حکم کے نفاذ کے لیے قانون بنانے کو تیار نہیں ہو رہا۔ قانون بھی کسی ایجنڈے کے تحت بالکل ایجنڈے کو سرو کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے قوانین ہیں کہ لگتا ہے کہ جو بدکار اور فاسق لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن دی جا رہی۔ تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ لگتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنظیم اسلامی پرو پی ٹی آئی ہے، وہ بھائی ریاست مدینہ کا نام لیا، بہت اچھی بات ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے بھی کہا کہ آپ ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کریں، حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بات کریں، اور آپ کے جلسوں کے اندر جو بینڈ باجے بجتے ہوں، ناچ گانا ہوتا ہو، اور آزاد اختلاط مرد و عورت کا ہوتا ہو، یہ ہم کہہ کر ان کے سامنے، اور اپنے فورم پر بھی یہ بات کہی۔ اسی طریقے پر اگر انہوں نے پرویز الہی صاحب سے پیکٹ کیا تھا تو ہم نے اس وقت بھی لکھا تھا، ہمارے اداریے کے اندر لکھا گیا تھا کہ جناب جس کو کل آپ معذرت کے ساتھ بہت بڑا ڈاکو کہتے رہے اور جس کی مخالفت کرتے رہے، آپ نے اس کے ساتھ پیکٹ کر لیا۔ تو اگر کہیں قابل تنقید باتیں آئی اس کو بھی ہم نے ذکر کیا۔ تو اصولی بات وہی جو ایک حدیث اور ایک آیت پیش کی گئی، خیر کے کاموں میں تعاون اور شر کے کاموں میں مذمت کا معاملہ ہوگا، اور نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اچھے مشورے دیں گے۔ کبھی وہ کسی کے حق میں محسوس ہوں گے، کبھی وہ بظاہر کسی کے خلاف محسوس ہوں گے، لیکن یہ تبصرے نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اسلامی انقلاب برپا نہیں ہوتا تو نظام تو ہم نے چلانا، تو اس نظام کی درستگی اور بہتری کے لیے کیا مشورے ہو سکتے ہیں وہ ہم تبصرے کے طور پر دیں گے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ ہم فلاں کے پرو ہو گئے اور فلاں کے اگینسٹ ہو گئے۔ جزاک اللہ خیر۔